ابن اساکر سے روایت ہے کہ صدقہ بن یزید نے ملک طرابلس میں 3 بھائیوں کا قصہ سنایا۔ انہوں نے ایک بلند زمین پر 3 قبریں دیکھیں جن پر مختلف باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی قبر پر لکھا تھا، زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا، زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا، زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا اور وہ اس کے قریب والی آبادی میں گئے۔ ایک بوڑھے سے ان قبروں کی حالت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ یہ 3 بھائی تھے، ایک بادشاہ کا ملازم اور لشکر کا سپہ سالار، دوسرا مالدار سوداگر اور تیسرا درویش تھا جو رات دن عبادت کرتا تھا۔ درویش بھائی کی وصیت اور اس کا انجام۔ جب درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن تم سے اس بات پر اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلا پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر اس کے مرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے 3 دن تک برابر اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتا ہوا گھر چلا گیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ درویش بھائی نے کہا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی، یہ کہہ کر ایک گرز مارا۔ یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئی تو سپہ سالار نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازمت کی مجھے حاجت نہیں۔ اسی وقت اس نے عیش و آرام دنیا کا چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ سپہ سالار بھائی کی وصیت اور اس کا انجام۔ جب اس سپہ سالار کی وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا، اے بھائی اگر کچھ وصیت کرنا ہو تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس نہ مال ہے نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس نے انتقال کیا تو سوداگر بھائی نے 3 دن تک اس کی قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کا ہوش اڑ گیا اور ڈرتا ہوا گھر آیا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ بھائی نے کہا، اچھا ہوں، توبہ سے میرے سب گناہ معاف ہو گئے۔ سوداگر نے پوچھا، میرا بھائی کیسا ہے؟ سپہ سالار نے کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہے۔ پھر سوداگر نے پوچھا کہ میرا حال کیا ہوگا؟ سپہ سالار نے کہا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے کہ فرصت کو نعمت جانو اور نیک عمل کا توشہ تیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا مال فقراء و مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ سوداگر بھائی کی وصیت اور اس کا انجام۔ جب اس سوداگر کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا، اے باپ کچھ وصیت کیجیے۔ باپ نے جواب دیا کہ میرے پاس مال ہے لیکن تجھے مال نہیں کہ وصیت کروں، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچا کی قبر کے پاس مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ جوان لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے ایک خوفناک آواز سنی اور غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ باپ نے کہا کہ تو بھی جلد ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے مستعد ہو جا، اور دنیا داروں کے مانند بے فکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر اور جلدی کر اور جلدی کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا تھا اس کی صبح کو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے خواب کا حال مجھ سے بیان کیا
اور کہا کہ میری زندگی کے 3 مہینے یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ باپ نے 3 بار مجھ سے تاکید کی۔ تیسرے دن اس نے گھر کے لوگوں کو جمع کیا، سب سے رخصت ہوا، قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کر گیا۔